بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی AQ ویب TV کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے تمام تہوار چاند سے شروع ہوتے ہیں، اور جب سورج اور چاند کا کران ہوتا ہے تو ایک نیا چاند جنم لیتا ہے۔ آپ نے اکثر یہ علماء کرام سے بھی سنا ہوگا کہ جیسے عید یا کوئی اور اہم مہینہ آتا ہے تو ہم روزۃ ہلال کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ روزۃ ہلال نیا چاند جب طلوع ہوتا ہے تو شمس و قمر، چونکہ چاند ایک سریع الرفتار ستارہ ہے، یہ 12 منطقۃ البروج میں گھوم کے یہ چاند سے آ کے ایک مہینے کے بعد کران کرتا ہے۔ کران کرنے کے بعد نئے چاند کا جنم ہوتا ہے، اسے ہم نیو مون کا نام دیتے ہیں۔ اور دنیا کے اسٹرالوجرز اپنے اپنے ملکوں کے دارالخلافہ کا ذائچہ بناتے ہیں۔ وہ ذائچہ بنا کے 15 دن کی یا مہینے کی پروڈکشنز کرتے ہیں، چونکہ نیا چاند پھر نکل آتا ہے۔ تو آج چونکہ نئے چاند کی آمد ہے جون میں، تو اس پہ میں روشنی ڈالوں گا کہ اسلام آباد کے دارالافق پہ جب ہم نے نیو مون کا ذائچہ بنایا تو یہ اس کی کیا پوزیشن تھی۔ یہ ذائچہ جو بنایا ہم نے، تو نیو مون 21 جون کو 14:41 قبل از دوپہر یہ اسلام آباد میں ہوگا۔ اس کا جو طالع برج ہوگا یہ برج سملہ ہوگا، اور یہ ذائچے کے 10ویں گھر میں ہوگا۔ طالع کا جو مالک ہے یہ عطارد، یہ عوام سے منسوب ہے، اور 10واں گھر سربراہ مملکت سے منسوب ہے، اور شفا سے بھی اس کا تعلق ہے۔ پچھلا جو چاند گرہن لگا تھا وہ بھی 10ویں گھر میں لگا تھا، تو اس ذائچے کی نیو مون کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ یہ بھی ذائچے کے 10ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد کے دارالخلافے میں کچھ اہم سیاسی خبریں گردش کرنی شروع ہو جائیں گی، لیکن فی الحال ہم اسے ہیلتھ کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اور اس ذائچے کے ہر ذائچے کے 6، 8، 12 گھر خراب ہوتے ہیں۔ تو طالع برج سملہ یہ جو طلوع ہے، اس پہ جو سب سے خراب فعلی منوس ستارے ہیں، 6ٹھے گھر کا مالک زحل ہے، 8ویں گھر کا مالک مریخ ہے، اور 12ویں گھر کا مالک شمس ہے۔ تو اس میں 3 ستارے فعلی منوس ہیں۔ اب ذائچے کے 10ویں گھر میں 12ویں گھر کا مالک شمس آ گیا ہے، طالع کا مالک عطارد ادھر آ گیا ہے، اور یہیں پہ یہ گرہن لگنے جا رہا ہے، سورج گرہن۔ یہ سورج گرہن بھی ہے اور یہ نیو مون کا بھی ذائچہ ہے۔ یہ بڑی ایک خاص دونوں باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں اس میں۔ اس ذائچے میں کچھ اتنی خاص ہمیں اچھائیاں نظر نہیں آ رہی، لیکن ہم اگر احتیاط کریں تو ان خرابیوں سے ہم بچ بھی سکتے ہیں۔ یہ ذائچہ، اب جیسے میں نے عرض کیا کہ گرہن کے اثرات یعنی فوری طور پہ یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ 10واں گھر سربراہ مملکت کا ہے، اور چاند جب ہوتا ہے تو چاند یقیناً غروب ہو جاتا ہے۔ اسے آخری جو 3 راتیں ہوتی ہیں اسے ہم امامت کی راتیں بھی کہتے ہیں۔ 10ویں گھر میں ان ستاروں کا اکٹھا ہونا، ساتھ اس کے راہو اور اپوزٹ اس کے کیتو ہوگا۔ تو ذائچے میں ستاروں کی جو کمزور نشست ہے، یہ ملک و قوم کے لیے بدقسمتی، اور جو وائرس کا مسئلہ چل رہا ہے اس کے لیے میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ علاج سے پرہیز بہتر والے مقولے پہ عمل کیا جائے، اور بدقسمتی لے کے آتا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ عزت اور توقیر، حکمرانوں کی عزت اور توقیر میں بھی چونکہ یہ گرہن لگ رہا ہے تو یہ ان کی عزت اور جو احترام ہے اس میں بھی کمی لے کے آتا ہے، سبکی لے کے آتا ہے۔ اور اہم شخصیات کو اپنے پروٹوکول کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ 8ویں جو فعلی منوس گھر کا جو مالک ہے ستارہ شمس بیٹھا ہوا ہے، 12ویں گھر کا مالک بیٹھا ہوا ہے 10ویں گھر میں، اور 8ویں گھر کا مالک مریخ بیٹھا ہوا ہے 7ویں گھر میں، اور 6ٹھے گھر کا مالک بیٹھا ہوا ہے 5ویں گھر میں۔ 5ویں گھر کا تعلق ہے میڈیا سے اور بیماری سے۔ تو میڈیا کافی ملک کی جو اندر رپورٹنگ ہے امراض کی، یہ دے گا، اس سے ایک خوف و ہراس جیسی کیفیت رہ سکتی ہے، لیکن ہم دعاؤں سے اور اپنے پرہیز سے اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کا تعلق سروسز سے بھی تعلق ہے۔
ملک کی ہماری جو عسکری قوتیں ہیں ان کی خدمات اس عرصے میں بڑھ جائیں گی۔ 8ویں گھر کا جو مالک ہے مریخ، یہ 7ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ جو خارجہ تعلقات ہیں اس پہ بھی خاصا دباؤ پڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور خفیہ دشمن جو ہیں پاکستان کے، وہ بھی پاکستان کے بعض حساس علاقوں میں بلوچستان اور کشمیر میں دخل اندازی کر سکتے ہیں۔ عرض وطن کا جو مشترکہ حاکم ستارہ ہے، یہ مشتری، یہ ذائچے کے 5ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، حبوط یافتہ، اور میڈیا کا مالک بھی 5ویں کا مالک زور پہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ حبوط یافتہ ستارے چوتھے 7ویں گھروں کو متاثر کر رہے ہیں، اور مشتری جو ہے یہ حاکم ستارہ ہے ذائچے میں 4تھے گھر کا اور 7ویں گھر کا، اور اس کا خراب ہونا یہ خرابی کو جنم دیتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے سبھی ادارے اس ستارے کی خرابی کی وجہ سے متاثر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے جو ورکرز ہیں، ان کے جو امپلائیز ہیں، وہ پہلے ہی بے روزگاری کا شکار ہیں۔ حکومت کی طرف سے انہیں کوئی اتنی سپورٹ جب سے یہ حکومت آئی نہیں مل رہی، تو بہت سارے میڈیا چینل بند ہو گئے، بہت سارے میڈیا چینل کے خلاف حکومت کی ایک جنگ شروع ہو گئی، اور بہت سارے میڈیا چینلز کے ورکرز بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ گرہن کوئی اور اچھے اثرات تو نہیں دے رہا، بد اثرات ہی دے رہا ہے۔ تو وہ بہن بھائی جن کا تعلق میڈیا سے ہے، انہیں میں یہ کہوں گا کہ دنیا کوئی اینڈ نہیں ہو گئی، آپ میڈیا کی خدمات بھی ضرور انجام دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عرض بڑی وسیع ہے، اپنے رزق کے لیے کچھ اور متبادل وسائل بھی رکھیں، کیونکہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی میڈیا والوں کے لیے خیر کی خبر دکھائی نہیں دیتی۔ بہرحال میڈیا کے جتنے بھی افراد ہیں جو اس شعبے سے تعلق ہیں، اور بعض لوگوں کو تو جنون کی حد تک صحافت کا شوق ہوتا ہے، انہیں میں گزارش کروں گا کہ اپنی خدمات اس آزمائش کے دور میں بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دیں۔ تو یہ نیو مون کے اور سورج گرہن کے جو اثرات تھے، خراب تھے، اس کی میں نے باتیں آپ کی خدمت میں جو مجھے آسمانی کونسل پہ نظر آئیں میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دی ہیں۔ اور چوتھا گھر چونکہ عرض وطن کا ہے، اپوزیشن کا تعلق ہے، حکومت اپوزیشن پہ دباؤ بنانے کی کوشش کر سکتی ہے، لیکن اپوزیشن بھی بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جیسے ہی ستارہ مشتری واپس جائے گا 30 جون کو برج قوس میں، اور پھر یہ غالباً 20 نومبر تک یہاں پہ رہے گا، تو یہ اپوزیشن بھی اسٹرانگ ہو جائے گی۔ تو ان آسمانی کونسل پہ ستاروں کی بد اثرات کو ہم دعاؤں سے، صدقات سے ہی دور کر سکتے ہیں۔ اور آج پھر میں گزارش کروں گا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ وطن عزیز پاکستان میں جو منگل کے دن قربانی میں بندش لگی ہوئی ہے اسے کھول دیا جائے، تمام ذبح خانے کھول دیے جائیں، خون بہتا رہے۔ یہ پاکستان اور پوری پاکستانی قوم کا صدقہ ہے۔ صدقات سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، صدقات سے رزق بھی بڑھتا ہے، اور صدقات سے ایسی باتیں جو فہم و فراست میں نہیں ہوتی، پروردگار آدمی مصیبت زدہ ہوتا ہے، اسے نہیں اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا بہتر ہو سکتا ہے۔ تو اپنی آنے والی زندگی کو صدقات سے بہتر بنائیں۔ حکومت وقت اگر اس چھوٹی سی بات پہ عمل نہیں کرتی تو آپ اپنے طور پہ صدقات دیں۔ اچھا، صدقہ دینے کا ایک بہترین اور طریقہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے نام پہ صدقہ دیں، 1,24,000 انبیاء کے نام پہ صدقہ دیں، 4 معصومن کے نام پہ صدقہ دیں، اور خصوصاً وقت کے جو امام ہیں ان کے نام کا بھی صدقہ نکالیں۔ ان کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ اپنی فیملی کا بھی صدقہ نکالیں، چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے ہاں صدق، خلوص اور سچائی ہے، وہاں پہ کوئی مقدار نہیں ہے۔ میں بعض اوقات بہن بھائیوں کو بڑے بڑے صدقے بتاتا ہوں، لیکن جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے وہ کم سے کم بھی صدقہ دیں۔ اس جون کے مہینے میں 6 کو چاند گرہن لگ رہا ہے، 21 کو سورج گرہن لگ رہا ہے۔ آسمانی کونسل پہ اچھے اثرات نہ دکھائی نہیں دیتے، ان سے بچنے کے لیے آپ صدقات دیں۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار صدقہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ملک میں آئی ہوئی جو مصیبتیں ہیں، ایک کرونا وائرس کی مصیبت اور ایک ملکی معیشت،
پہ جو بوجھ پڑا ہوا ہے پروردگار ملک کی رونقیں بحال کریں۔ آج کے لیے اتنے ہی، شاہ زندانی کو اجازت دیجیے گا، بشرط دل کی جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔